السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، فئۃً کسی جماعت سے، یعنی کافروں کی کسی جماعت سے لڑائی کے لیے ملو، فاثبتوا بس ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا، کثیراً بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا نہ تم جھگڑا کرو، فَتَفْشَلُوا پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم اور چلی جائے گی تمہاری ہوا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہاری ہوا چلی جائے گی، یہ اردو محاورہ اس طرح سے بنتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب کم ہو جائے گا دشمنوں پر، اور جو تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، فتح ملنے والی ہے، وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا نہ تم ہو كَالَّذِينَ ان لوگوں کی مانند خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطرًا اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ آپ نے 3 آیات پڑھی ہیں۔ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے ہیں جن کی پابندی کافروں سے لڑائی کے وقت بہت ضروری ہے۔ یہ 6 اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی کافر قوم سے لڑائی کے لیے مدبیر کرو تو اس میں ثابت قدم رہو، یعنی میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرو، ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں۔ میدان جنگ سے فرار ہونا، پیٹھ پھیرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے اور بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ سے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرو ہر حالت میں، اگر قلت ہے تب بھی اللہ سے مدد مانگو، اگر تمہاری کثرت ہے تب بھی اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو، اپنی کثرت پر اور اپنی تیاری پر بھروسہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی ایک رات ساری عبادت کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے گزاری تھی۔ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی نا، اس جگہ پر آج کل مسجد عریش ہے۔ مسجد عریش واقعہ ہے۔ عریش کا مطلب چھپر ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ بنائی گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے تھے کہ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدر کی جنگ یہ پہلی جنگ تھی کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اور مسلمان تعداد میں بھی بہت کم تھے، اور مسلمان ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھے اس جنگ کے لیے۔ آپ کو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ تجارتی قافلہ، اس میں تو ظاہر ہے ہتھیار بھی نہیں تھے، جنگجو بھی نہیں تھے، تو اس کو آسانی سے روکا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اور جو کافروں کا لشکر آ رہا تھا مدینہ سے پوری تیاری کے ساتھ، اس کے ساتھ مسلمانوں کو لڑنا پڑ گیا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور روتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے گزاری۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہونا تو اس وقت اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ سے بہت دعائیں کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرا اصول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن جب جنگ ہو رہی ہو نا تو اس صورت میں اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور تم تنازع نہ کرو، تنازع نہ کرو یعنی جھگڑا نہ کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے نا تو پھر تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب دشمنوں پر کم ہو جائے گا، اور جو تمہیں مال غنیمت اور فتح ملنے والی ہے نا وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ وَاصْبِرُوا اور صبر کرو،
صبر کرو یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر صورت میں جو بھی کوئی تکلیفیں پریشانی تمہیں آتی ہے نا میدان جنگ میں، اس میں صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دشمن سے مڑ بھیر ہونے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، یعنی جم کر لڑائی کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں نے اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو یہ چھٹا ہے، یہ اصول نمبر 6 ہے، 6 احکامات بیان کیے ہیں نا، تو یہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ مشرکین مکہ تھے جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے، کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ ہم نے کامیاب ہو جانا ہے، ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دینی ہے، تو وہ اپنے ساتھ گانے بجانے کا سامان بھی لے گئے تھے اور اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم جشن کریں گے، میلہ لگائیں گے، بدر میں فتح کے بعد کامیابی کا جشن منائیں گے، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو عمل کرتے ہیں نا، اس کا خوب احاطہ کیے ہوئے، اس کو خوب گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَإِذْ اور جب زینہ سجا دیا لہو ان کے لیے شیطان اعمالہم ان کے اعمال کو، وقالا اور کہا لا غالب لکم الیوم نہ ہی کوئی غالب آنے والا آج تم پر، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں جار لکم تمہارا ساتھی ہوں۔ فلما پھر جب تراءت الفئتان ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، ناکسا پلٹ گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وقالا اور کہا انی بے شک میں بری منکم بری ہوں تم سے، انی بے شک میں اروا میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ شیطان انسانی صورت میں کافروں کے پاس آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ بن مالک بنی بکر بن کنانہ کا سردار تھا، اور اس کی شکل میں شیطان آیا۔ کافروں کو سراقہ بن مالک کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بنی بکر بن کنانہ تھا نا، یہ قریش مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو شیطان ان کے سردار کی شکل میں آیا کافروں کے پاس اور ان کو حوصلہ دیا، ان کی ہمت بڑھائی کہ تمہاری اتنی زبردست تیاری ہے، تمہاری اتنی کثرت ہے، آج تم پر کوئی غالب نہیں آنے لگا لوگوں میں سے، یعنی تم ضرور کامیاب ہوگے۔ ان کا حوصلہ بڑھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ان کے ساتھ ہی گیا۔ کہتے ہیں جو ایک کافر تھا حارث بن ہشام، اس کے ہاتھ میں اس شیطان کا ہاتھ تھا، تو ان کو ساتھ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ گیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے یعنی مسلمانوں اور کافروں کی جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نا، اس وقت جب شیطان کی نظر فرشتوں پر پڑی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت فرشتوں کی مدد بھی شامل تھی، تو جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا نا تو اس وقت الٹے پاؤں پھر گیا، اور یہ شیطان کا قول لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی مجھے تو اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، میں تو تم سے بری ہوں، میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے میں تو ڈرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس وقت یہ بھاگ گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تم بھاگتے کیوں ہو، تم ہمارا ساتھ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، اور یہ شیطان کا قول ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے نا، کہ یہ شیطان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا نہ دے اور مجھے ہلاک نہ کر دے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 2 یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔